حالم از قلم نمرہ احمد۔ اس صبح سرخ حویلی کے صحن میں وہ مجسمہ اپنے پورے قد سے کھڑا تھا۔ کنویں سے پانی کا ڈول نکالتے وقت وان فاتح نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ عجیب لڑکی تھی، کبھی کہتی تھی مجسمہ نہیں بنائے گی اور اب چند دن میں یہ اونچا سا بت تراش کر چلی گئی۔ اسے صنم تراشی، پینٹنگز اور ایسی چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، مگر یہ مجسمہ، وہ اس کو ہمیشہ وہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک حصہ اس مجسمے کو دیکھتے گزرا تھا۔ پانی کا ڈول اس نے برآمدے میں رکھا ہی تھا کہ دروازہ بج گیا۔ دستک ایسی گرجدار اور خوفناک تھی کہ وہ چونکا، پھر تیزی سے راہداری میں آیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے اسلحے سے لیس شاہی سپاہی کھڑا تھا، اس کی تلواریں میان سے باہر تھیں۔ فاتح بن رامزل، تم بندھارا راجہ مراد کے حکم پر گرفتار کیے جاتے ہو، ایک گرجدار آواز میں حکم سنایا گیا۔ باقی دو اس پر جھپٹے اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھایا۔ سختی سے اس کے ہاتھ کمر پر باندھے اور رسی سے باندھ دیا۔ شور سن کر وانگلی بستر سے نکل کر فوراً باہر آیا۔ اس کو کیوں لے جا رہے ہو؟ کیا قصور ہے اس کا؟ وہ چلایا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے زمین پر فاتح نے چہرہ اٹھایا اور ایک نظر وانگلی کو دیکھا۔ آپ آرام فرمائیے مالک، مجھے اپنے سارے قصور معلوم ہیں، مجھے ان کے ساتھ جانے دیجیے۔ وہ ضبط اور سکون سے نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے کاندھے پہ زور دے کر اسے گھٹنوں کے بل بٹھا رکھا تھا۔ ایک آدمی اس کے ہاتھوں کو رسی میں جکڑے جا رہا تھا، مگر وانگلی نے پریشانی سے ان سپاہیوں کی فوج کو دیکھا اور پھر سیاہ گھوڑا گاڑیوں کو جو سامنے کھڑی تھیں، قیدی کو لے جانے کے لیے تیار۔ مالک، اس نے مسکرا کر وانگلی کو مخاطب کیا۔ سپاہیوں نے اسے جبراً اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ جب میں نے کہا تھا کہ میں بادشاہوں اور رئیسوں کے ساتھ بھی گھوما ہوں اور محلوں میں بھی رہا ہوں، تو میں نے درست کہا تھا۔ وان فاتح نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی بندھارا سے ملنے سے ڈرتا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیے۔ مراد راجہ کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ہماری ملاقات میری مرضی اور خواہش سے ہو رہی ہے۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے اور وہ ان کے ساتھ چلتا، گردن موڑے، اپنے مالک کو مسکرا کے تسلی دے رہا تھا۔ فربا چینی سفارتکار بستر پر ہاتھ رکھے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غلام آج اسے پہلی دفعہ آزاد لگا تھا۔ سنہری دھوپ نیلے سمندر کی سطح پر چمک رہی تھی۔ تا حد نگاہ پانی پھیلا تھا جو پرسکون اور شانت تھا۔ بڑے پروقار سے اپنے سینے پر ایک وسیع و عریض کشتی کو اٹھائے ہوئے تھا۔ کشتی کا بادبان ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ وہ کوئی عام کشتی نہ تھی، خوب اونچی اور چوڑی کشتی، جس کے تہہ خانے میں کمرے بنے تھے اور وہاں شریفہ سامان جوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ زینے چڑھ کر آؤ تو کشتی کا یہ کھلا سا عرصہ تھا جس کے دونوں کونوں میں تیر کمان اور اسلحے سے لیس سپاہی چوکنا کھڑے سمندر کو نگاہوں میں رکھے ہوئے تھے۔ ابھی پانی میں کوئی ہلچل مچی تو ان کے تیر مدافعت کے لیے تیار۔ عرصے کے وسط میں لکڑی کے پھٹے لگے ہوئے تھے۔ تالیہ وہاں بیٹھی تھی۔ اس نے شہزادیوں کے لباس سے برعکس سیاہ پاجامہ قمیض پہن رکھا تھا۔ اس کے اوپر سیاہ چوغا تھا جو ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ سرد ہوا سے چوغے کی ٹوپی بار بار پیچھے گر جاتی اور کانوں پہ ہوا لگنے لگتی۔ یہ تمام سپاہی آپ کے اعتبار کے ہیں نا؟ ایڈم سامنے والے پھٹے پر بیٹھتا ہوا بولا تو وہ جو دور سمندر میں پھیلے ہوئے سمندر کو دیکھ رہی تھی، چونک کر گردن موڑی۔ ایڈم کافی آرام دہ نظر آ رہا تھا۔ کرتے پاجامے کے اوپر سیاہ چوغا پہنے اس نے سردی سے بچنے کو مفلر بھی کانوں کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے ان کی وفاداری فی الحال تو خریدی ہوئی ہے اور ہم ان کے بغیر سفر نہیں کر سکتے تھے۔ مراد راجہ نے اس جزیرے پر اپنا سونا یوں ہی تو نہیں چھوڑا ہوگا، پوری فوج تعینات کر رکھی ہوگی۔ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے کھوجتی نگاہوں سے سمندر کو دیکھا۔ کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ بس اب ہم قریب ہیں، ایڈم نے افق کی طرف دیکھتے اطمینان سے جواب دیا تو وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ کیا یہ نقشے پڑھنا، سمندر میں راستے تلاش کرنا؟ آپ بھول رہی ہیں، میں فوج میں تھا اور وہاں یہ سب سکھاتے ہیں۔ وہ جواب میں کچھ تیکھا کہنے لگی، پھر ارادہ بدل دیا اور دوستانہ لہجے میں بولی، تم واپس جا کر کیا کرو گے؟
ایڈم دھیما سا مسکرایا۔ آپ کو واپس جانے کا جتنا یقین ہے اتنا مجھے نہیں ہے چیتالیہ۔ اگر میں واپس گیا تو، اس نے سوچنے والے انداز میں سانس اندر کھینچی، تو میں کسی سیکیورٹی کمپنی میں اپلائی کروں گا اور کہیں گارڈ بھرتی ہو جاؤں گا۔ اس سے بہتر جاب مجھے نہیں ملے گی، کیونکہ نہ میری تعلیم ہے نہ تجربہ۔ تجربہ تو یہاں تم نے بہت حاصل کیا ہے، مگر یہ تجربہ وہاں میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ دوسری دنیا ہے چیتالیہ، اس نے یاد دلایا، پھر قدرے ٹھہر کر بولا۔ اور آپ کیا کریں گی؟ میں؟ وہ پرجوش انداز میں مسکرائی۔ میں سب سے پہلے اس خزانے کو کھود کر نکالوں گی، پھر تھوڑا تھوڑا بیچوں گی اور ایک گھر خریدوں گی جزیرے پر، جو آپ کا خواب تھا۔ تالیہ کا منہ بن گیا۔ ہرگز نہیں، بہت دیکھ لیے جزیرے اور بہت دیکھ لیے محل۔ اب مجھے کسی پر رونق ہجوم والی جگہ پر گھر لینا ہے، جہاں مارکیٹس ہوں، ریسٹورینٹس اور شور ٹریفک کا ہنگامہ ہو۔ کے ایل کے بالکل وسط میں ایک علاقہ ہے جہاں۔ کے ایل نہیں ایڈم، وہ آہستہ سے بولی، میں کہیں دور چلی جاؤں گی، کسی دوسرے ملک اور نئی زندگی شروع کروں گی۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یعنی آپ یہ طے کر چکی ہیں کہ وان فاتح واپس جاتے ہی آپ کو چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے اب مجھے اپنایا ہی کب ہے، اور ظاہر ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ ویسے بھی میں اتنی باوقار ہوں کہ کسی کے بس نام کے سہارے پر زندگی نہیں گزاروں گی۔ نخرے سے سر جھٹکا۔ لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ چھوڑیں، ان کو آپ سے محبت ہو جائے، ساری تلخیاں، سارے خواب سب بھول جائیں وہ، اور ایک نئی دنیا سے ٹکر لے کر آپ کو اپنا لیں۔ میں چور تھی، جھوٹی تھی، لوگوں کو لوٹتی تھی، مگر گھر توڑنے والوں میں سے نہیں تھی ایڈم۔ میں ان کے بیوی بچوں کی زندگی کبھی خراب نہیں کروں گی۔ اسے جیسے اس بات پر دکھ ہوا تھا، اور یہ شادی، یہ میری مرضی سے نہیں ہوئی، یہ ان کی ایما پر ہوئی ہے۔ داتن ہوتی تو کتنا ہنستی۔ بڑے دن بعد آج وہ یاد آئی تھی، مگر پھر اس نے سر کو جھٹک دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، فرض کیا انہوں نے آپ کو جاتے ہی تنسیخ نکاح کے کاغذات پکڑا دیے، اس کے بعد کیا کریں گی آپ؟ لہروں کے شور کو سنتے چند لمحے کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ تعلیم تو میری بھی خاص نہیں ہے، مگر تجربہ بہت ہے۔ میں پینٹ کروں گی اور آرٹ ورکس بناؤں گی، اس خزانے سے امیر ہو جاؤں گی، دنیا گھوموں گی، نئے دوست بناؤں گی۔ اور پرانے دوستوں سے بہت دور جانا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ پرانے دوست بھی تو اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے۔ تم سیکیورٹی گارڈ بن جاؤ گے، میں آرٹسٹ، اور وان فاتح، وہ تو وزیر اعظم بنیں گے۔ دونوں ایک ساتھ بولے اور پھر ہنس دیے۔ نیلا سمندر بھی ان کے ساتھ ہنسا تھا۔ کیا آپ ملاقہ کو مس کریں گی چیتالیہ؟ تھوڑی دیر بعد سمندر کو دیکھتے ہوئے وہ بولا۔ چاروں طرف گویا نیلی سی چادر پھیلی تھی جس پہ وہ تیر رہے تھے۔ یہاں ہے ہی کیا جسے میں مس کروں گی؟ یہاں ہے ہی کیا محترمہ؟ یہاں آپ شہزادی ہیں، حکم چلاتی ہیں، بے پناہ طاقت کی مالک ہیں، اور وہاں آپ لوگوں کی جیبیں کاٹتی پھرتی تھیں، روپ دھار دھار کر نوکریاں کرتی تھیں۔ تالیہ نے برہمی سے اسے دیکھا۔ زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میری خوش اخلاقی ایکسپائر ہو جائے گی۔ ایڈم کے چہرے کے زاویے فوراً سیدھے ہوئے۔ تالیہ تغافر سے مسکرائی، مگر بجائے تعظیم پیش کرنے کے وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تالیہ نے چونک کر گردن موڑی۔ سامنے سبز سی لکیر دکھائی دے رہی تھی، دور کوئی جزیرہ سا۔ یہی ہے 3 چاند والا جزیرہ۔ وہ جوش سے کھڑا سپاہیوں کو ہدایت دینے لگا، کشتی کو اس طرف لے جاؤ۔ وہ بے چینی سے اٹھی اور آسمان کو دیکھا۔ شام ڈھلنے کے قریب ہے، ہمیں چاند نکلنے کے وقت تک اس جگہ پر پہنچ جانا چاہیے۔ پھر چوغا سنبھالتی آگے بڑھی اور سپاہیوں کے سر پر جا رکی۔ جزیرے پر کچھ ضرور ہمارا منتظر ہوگا، وہ بلند آواز میں بولی، اور سب رک کر اسے سننے لگے۔ سپاہی، فوج، مقامی لوگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر تم لوگ پوری جاں فشانی سے لڑو گے۔ یاد رکھو، ہم نے زندہ واپس جانا ہے، وہ سب لے کر جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ واپس پہنچ کر نہ صرف میں تم میں سے ہر ایک کو انعام و اکرام سے نوازوں گی، بلکہ تمہیں آزاد بھی کر دوں گی۔ وہ پورے قد سے کھڑی ان سے مخاطب تھی۔ ہوا سے چوغا پھڑپھڑا رہا تھا اور ٹوپی پیچھے کو ڈھلک گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے تم لوگوں کو لڑنا ہوگا، اس جزیرے اور اس کے آسیبوں سے۔ تمہیں لڑنا ہوگا، اپنی شہزادی کے لیے لڑو گے نا؟
آپ ہمیں ہر امتحان میں پورا پائیں گی شہزادی، ایک سپاہی جوش سے بولا تو وہ مسکرائی اور گردن موڑ کر ایڈم کو دیکھا۔ سارے خزانے، ساری جابس، تعلیم، ایوارڈز، انسان جو کچھ بھی حاصل کر لیں، ہر چیز ایک طرف، اور طاقت اور حاکمیت ایک طرف۔ ایڈم: ہاں، شاید اس چیز کو میں مس کروں گی۔ ایڈم بس مسکرا دیا اور وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ کشتی تیزی سے تیرتی ہوئی جزیرے کے قریب جا رہی تھی۔ تالیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہاں کیا اس کا منتظر ہوگا؟ کوئی آسیب یا کوئی فوج؟ سلطنت محل پر شام اترتی دکھائی دے رہی تھی۔ اونچی دیواروں پہ لگی قندیلیں جلنے لگی تھیں۔ غلام اور کنیزیں نظم و ضبط سے سارے کام نپٹاتے پھر رہے تھے۔ ایسے میں محل ایک اونچی بالکنی میں کھڑی ملکہ یان سوفو اسے دیکھ رہی تھی۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ تاج اور زیورات سے لدی پدی مسکرا کر نیچے دیکھ رہی تھی۔ بڑے دن بعد وہ اتنی پرسکون نظر آتی تھی۔ اتنے پریشان کیوں ہو وانگ لی؟ اس کا مخاطب چینی سفارتکار عقب میں کھڑا تھا، چہرہ بے چین اور اداس لگتا تھا۔ ملکہ عالیہ، مراد راجہ نے میرے غلام کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے یہ سوچ کر خوف آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ خوف کی بات نہیں ہے وانگ لی، وہ پرسکون سی دور نیچے پھیلے باغات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جلد یا بدیر یہ تو ہونا تھا۔ بندھارا اس کو قید کر کے اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے وہ دکھ کی بات ہو سکتی ہے، مگر خوف کی نہیں۔ مراد راجہ کو اس نکاح کا علم ہو گیا تو علم تو ہونا ہی تھا، مگر میرا نام نہیں آئے گا۔ تم اور سفارتکار، تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور فاتح اور شہزادی تاشا، یہ اب ان کا مسئلہ ہے۔ بھلے مراد اپنی بیٹی کو گلے سے لگائے یا غصاق غلام کی گردن اتارتے، ہر صورت میں سلطان تک خبر پہنچ جائے گی کہ شہزادی تاشا کسی کی منکوحہ ہے۔ میرا مسئلہ یہیں تک تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ہولے ہولے اپنے کان سے لٹکتے بندے پر انگلی پھیر رہی تھی۔ واقعی ہمارا مسئلہ تو ہر حال میں ختم ہو جائے گا۔ وانگ لی نے گہری سانس بھری، پھر جیسے اسے ملال ہوا، مگر مجھے وان فاتح کے لیے دکھ ہو رہا ہے ملکہ۔ اس کی پیشانی روشن تھی۔ وہ قید خانے کا ایندھن نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا نا، خوف کی بات نہیں ہے، دکھ کی ہے۔ جب میں نے سنا تھا کہ چین کے پہاڑوں پر ایک سرخ دھاریوں والے نایاب پرندے کی نسل ختم ہو رہی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں تب 6 برس کی تھی۔ مجھ سے کتنے دن کھانا نہیں کھایا گیا، میرا دل دکھ گیا تھا۔ مگر چہرہ وانگ لی کی طرف پھیرا، کھلے دل سے مسکرائی۔ دل کی یہی بات تو اچھی ہے کہ اس کے دکھ درد تھوڑے عرصے بعد بھول جاتے ہیں۔ بس تاج سلامت رہے، دل میں بہت جگہ ہے وانگ لی۔ بجا فرمایا ملکہ، اس سے اتفاق کرنا لازم تھا۔ سو تائیدی انداز میں وانگ لی نے سر کو خم دیا۔ وہ واپس نیچے باغات کو دیکھنے لگی۔ لالی لگے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ مراد راجہ کے دربار کے دروازے بند تھے اور وہاں مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ سامنے سے 2 سپاہی فاتح کو اپنے آگے چلاتے ہوئے لاتے دکھائی دیے، اس حال میں کہ اس کے ہتھکڑیوں سے بندھے پیر، زنجیروں ان کے گرد لپٹی تھی۔ اس کی شیپ بڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس نظریں گھما کر در و دیوار کا جائزہ لیتے قدم اٹھا رہا تھا وہ۔ ایک سپاہی نے بازو سے جبراً دھکیلنا چاہا تو فاتح رک گیا اور ایک ٹھنڈی نظر اس پر ڈالی۔ میں خود چل سکتا ہوں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ کوئی روب تھا یا کیا؟ سپاہی نے اس کی کوہنی چھوڑ دی۔ وہ گردن اٹھائے سیدھ میں دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ زنجیریں تھامے سپاہی اس کے ہمراہ چپ چاپ چلتے آئے۔ پہرے داروں نے دربار کا دروازہ کھولا تو فاتح نے سامنے دیکھا۔ طویل سا دربار تھا، درمیان میں سرخ لمبا قالین بچھا تھا جو آخر میں چبوترے تک جاتا تھا۔ چبوترے کے اوپر تخت رکھا تھا جس پر فاتح کی نظریں اس کے پیروں سے ہوتے چہرے تک گئیں۔ مراد راجہ برجمان تھا، شاہی قبا دائیں بائیں پھیلا رکھی تھی، ایک ہاتھ گھٹنوں پر تھا اور دوسرا شاہانہ انداز میں پہلو میں پڑا تھا۔ ماتھے پر سرخ پٹی بندھی تھی اور لمبے سیاہ بال کاندھوں کو چھو رہے تھے۔ اپنی عقابی چمکدار آنکھیں وہ قیدی پر جمائے ہوئے تھا جو سفید کرتے پاجامے میں ملبوس زنجیروں میں بندھا سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ قدرے بڑی ہوئی شیو، چھوٹے بال جو ملاقہ میں غیر معمولی لگتے تھے کیونکہ مردوں اور عورتوں سب کے بال لمبے ہوتے تھے، اور چھوٹی آنکھیں جو مراد پر جمی تھیں۔
وہ پہلی ہی نظر میں مقامی باشندہ نہیں لگتا تھا۔ سامنے آؤ، مراد نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا۔ آواز کھردری اور روبدار تھی۔ فاتح سرخ قالین پر ننگے پاؤں آگے چلتا آیا۔ سپاہی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چبوترے کے عین سامنے آ رکا۔ تم فاتح ہو اور تم مراد ہو۔ مراد راجہ، وہ اسی کے انداز میں بولا تو چبوترے کے نیچے دربان کی طرح کھڑے عارف نے گھرکا۔ تم اس وقت ملاکا سلطنت کے بندھارا مراد راجہ کے دربار میں کھڑے ہو، ادب سے بات کرو۔ ہمارے زمانے میں ادب اتنا ہی ہوتا ہے بس، اس لمبے لمبے القابات خطابات سے نہیں پکارتے لوگوں کو، بھلے وہ ملک کے سربراہ ہی کیوں نہ ہوں، صرف اس کا نام لینا کافی ہوتا ہے۔ پھر نظریں گھما کر عارف کو دیکھا، مگر خیر تم ہمارے زمانے سے واقف نہیں ہو، وہ تمہارے ملاکا سے بہت مختلف ہے اور تم لوگ باہر جاؤ۔ عارف نے تیزی سے سپاہی کو مخاطب کیا، وہ فوراً باہر نکل گئے۔ فاتح نے ہلکا سا مسکرا کر مراد کو دیکھا جو تخت پر بیٹھا ہنوز اسے گھور رہا تھا۔ تو صرف تمہارا یہ دربان تمہارے شکار بازی کے رازوں سے واقف ہے؟ اچھی بات ہے، کوئی رازدار ہونا چاہیے، ورنہ سب سے زیادہ سخت تنہائی تخت پر بیٹھنے والے لوگوں کے مقدر میں ہوتی ہے راجہ۔ اور تم کیا جانتے ہو تخت پر بیٹھنے والوں کے بارے میں؟ مراد اس پر سے ایک لمحے کو بھی نگاہ نہیں ہٹا رہا تھا۔ عجیب بے خوف سا آدمی تھا۔ میں اپنے ملک میں ایسے ہی لوگوں میں سے تھا، کیا تالیہ نے نہیں بتایا؟ وہ ذرا سا مسکرا کر بولا، میں اپنے ملک کا بندھارا بننے والا تھا مراد راجہ۔ تاشا سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ مراد نے اگلا سوال داغا۔ تالیہ کی میری بیوی سے شناس آئی تھی، اس نے میری بیوی کی تصویر بنانی شروع کی تو ہمارے گھر اس کا آنا جانا ہوا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک خزانے کی کھوج میں ہے۔ اس خزانے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے وقت کا دروازہ پار کیا اور میں صرف اس کو روکتے روکتے ساتھ آ گیا۔ اور تم اسے کیوں روکنا چاہتے تھے؟ کیا تالیہ نے تمہیں نہیں بتایا مراد کہ وہ اس دنیا میں کیا تھی؟ کیا تھی؟ فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ وہ نیچے کھڑا تھا اور مراد اوپر بیٹھا تھا، مگر دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ وہ ایک چور تھی، بہروپ بدل بدل کر لوگوں کو لوٹنے والی۔ اسے قائل کرنے کا فن آتا ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے مطلب نکلوا لیتی تھی اور اسے مال و زر سے بہت محبت تھی، اب بھی ہے، لیکن اس سفر نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ واپس جانا چاہتی ہے کیونکہ اسے خود کو بدلنا ہے۔ مراد تمسخر سے مسکرایا۔ انسان اپنی فطرت نہیں بدل سکتا غلام فاتح، اور وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم اس کی سلطان مرسل سے شادی ہو رہی ہے؟ تمہاری دنیا میں کی گئی شادی کی ہماری دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی مراد راجہ۔ تمہیں مجھے اور تالیہ کو واپس بھیجنا ہوگا۔ میں تمہارے قہوہ خانے کے لوگوں جیسا نہیں ہوں جو تمہاری تقریر سے متاثر ہو جاؤں گا۔ ویسے کیوں کرتے ہو تم وہاں تقریریں؟ یہ فطرت ہے میری، انسانوں کو کسی جابر حکمران کا غلام بنے دیکھ نہیں سکتا، اور پھر تمہاری نظروں میں آنا چاہتا تھا۔ کافی دیر لگی تمہیں میری گردن کے مہر سے مجھے پہچانتے پہچانتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مراد راجہ یہ ملاقات تمہاری خواہش سے ہو رہی ہے؟ نہیں، تمہاری بیٹی نے مجھے ایک کام سکھا دیا ہے، چال ایسے چلنی چاہیے کہ دوسرے کو لگے یہ اس کا اپنا منصوبہ تھا۔ اور میرا منصوبہ یہ ہے کہ تم اب کبھی دوبارہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکو گے۔ تم اپنے ہاتھوں سے ہمیں چابی دو گے مراد راجہ؟ تم نہیں جانتے مگر میں جانتا ہوں، تمہارے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تم کہہ رہے ہو تم مستقبل سے واقف ہو، میں ماضی سے بھی واقف ہوں راجہ، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود اس کا انداز ٹھنڈا اور شانت تھا۔ میں نے تمہاری بات سن لی فاتح، اب میری بات غور سے سنو۔ مراد کوہنی گھٹنے پر رکھ کر آگے کو جھکا۔ تم بندھارا رہو گے اپنے ملک کے، یہاں تم صرف ایک غلام ہو اور جلد ایک بھولی بسری داستان بن جاؤ گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو، مگر میں تمہیں اپنی بیٹی یا اس کی زندگی کے قریب بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تم اب قید میں رہو گے، تمہیں دوبارہ تب بلایا جائے گا جب مجھے لگے گا کہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو، اس لیے عارف کو اشارہ کیا، اسے لے جاؤ۔ جانتے ہو میری سب سے بڑی طاقت کیا ہے مراد راجہ؟
عارف سپاہیوں کو آواز دینے لگا تھا کہ وہ بولا، میں سچ بولتا ہوں اور تمہارے ساتھ بھی میں نے صرف سچ بولا ہے۔ مجھے قید کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ تم وانگلی کے غلام ہو، وہ ملکہ کا آدمی ہے، وہ دونوں بھی جلد نیست و نابود ہو جائیں گے، اس لیے ملکہ آج سے 32 سال بعد مرے گی، وہ بھی سرخ پھوڑے نکلنے سے۔ الفاظ تھے کہ کیا راجہ مراد سن ہو گیا۔ عارف اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ زنجیروں میں جکڑا قیدی گردن اٹھائے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، ملک بدر ہونے کے بعد ملکہ گمنامی کی زندگی اختیار کر لے گی اور کئی سال ایسے ہی گزار دے گی، پھر آج سے 32 سال بعد چین کے ایک پرانے محل میں اسے موت آئے گی۔ ملک بدر؟ عارف بڑبڑایا، وہ ملک بدر کیوں ہوگی؟ جب مرسل شاہ کے خلاف گزشتہ سلطان کے بیٹے بغاوت کر دیں گے اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا تخت الٹ دیں گے تو وہ ملک بدر کر دی جائے گی۔ مرسل کا المناک انجام ہوگا، منصور شاہ اگلا حکمران بن جائے گا اور پدو کا راجہ تن پیراک اس کا بندھارا ہوگا۔ اگلے 50 سال سے زیادہ پدو کا راجہ ملاکا سلطنت کا بندھارا رہے گا۔ اس دوران 2 یا 3 سلاطین بدل جائیں گے مگر بندھارا ایک ہی رہے گا۔ یان سوفو کا باپ اگلے 10 سال حکومت کرے گا اور پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو شاہ چین نامزد کر کے مر جائے گا، اور اس کا بیٹا عارف فوراً بولا۔ مراد پتھر ہوا سن رہا تھا، اس کا بڑا بیٹا تو اب تک مر چکا ہوگا، اس مہینے کی 4 تاریخ کو اس نے طاعون سے مر جانا تھا۔ نہیں، مراد چونکا، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ پچھلے ماہ ملاکا آیا تھا، بھلا چنگا تھا، اور 10 دن پہلے اس کا خط بھی آیا تھا۔ تم میرے دماغ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو فاتح، مگر میں راجہ۔ عارف کھنکارا تو مراد نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی ایک گھڑی قبل چین سے خط موصول ہوا تھا، گزشتہ ہفتے ملکہ یان سوفو کا بھائی واقعی طاعون سے مر گیا ہے، سب سے پہلے میرے آدمی نے خبر دی ہے، ملکہ کو خود ابھی خبر نہیں ملی، میں آپ کو غلام سے ملنے کے بعد بتانا چاہتا تھا۔ عارف نے آہستہ سے کہا۔ مراد کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اس نے بے یقینی سے قیدی کو دیکھا جو اسی طرح کھڑا تھا، عام سے انداز میں بے نیازی سے بے نیازی تھی۔ مراد اپنی جگہ سے اٹھا اور زینے اترنے کے ساتھ نیچے آ کر کھڑا ہوا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ تاریخ کی کتابوں میں نے تمہاری ساری داستانیں پڑھ رکھی ہیں مراد راجہ۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو تمہارا انجام کیسا ہوگا؟ وہ الفاظ روح کھینچ لینے والے تھے، سانس روک دینے والے تھے، جیتے جی مار دینے والے تھے۔ مراد راجہ، کیا تم جاننا چاہتے ہو تم کس زمین پر موت آئے گی؟ مراد پلک جھپکے بنا اسے دیکھتا رہا۔ فاتح نے چند لمحے کا انتظار کیا، پھر لب کھولے۔ ایک دن آئے گا مراد، جب تم ملاکا کے شہر کے چوک میں بس، وہ دھاڑا، بس میں نہیں جاننا چاہتا میرا کیا ہوگا، میں اپنی موت کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ سارے سائے جو اس کے چہرے پر آئے تھے وہ اب گزر چکے تھے۔ مراد سنبھل گیا تھا اور اس کے چہرے کی سختی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ درست فرمایا راجہ، کوئی انسان نہیں جاننا چاہتا کہ وہ کون سی زمین پہ مرے گا، میں خود بھی نہیں۔ پھر عارف کی طرف دیکھا۔ میں واپس قید میں جانے کے لیے تیار ہوں، جلد تم لوگوں کو میری ضرورت پڑے گی، تب مجھے باہر لے آنا۔ وہ اپنی تئیں ملاقات ختم کر چکا تھا، مڑنے ہی لگا تھا کہ مراد پکار اٹھا، اور تاشا میری بیٹی، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی آواز میں کچھ تھا جو فاتح مڑتے مڑتے رکا اور اس کی طرف گھوما، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری ایک بیٹی تھی مراد، جو پہاڑوں میں کھو گئی۔ میں نہیں سمجھتا تمہیں ایسا سوال پوچھنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ وہ مضطرب ہو گیا تھا۔ وان فاتح نے گہری سانس لی اور جب بولا تو اس کی آواز مغموم تھی۔ شہزادی تاشا تاریخ کا ایک خوبصورت اور مضبوط کردار تھی، جس کی داستان بہت مختصر تھی۔ اس نے کچھ ایسے کام کیے تھے جس کے باعث اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، مگر آخر میں وہ ٹھہرا۔ آخر میں اس کا انجام بھی افسوسناک ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیا لکھا ہے تمہاری کتابوں میں؟ وہ بے چین سا ہوا۔ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کو آنے سے روک سکوں۔ وہ ایک سمندری سفر پر گئی تھی جس سے وہ لوٹ کر نہیں آئی تھی۔
اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو اسے کسی سمندری سفر پر نہ بھیجنا۔ مراد کے دل پر کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ 11واں باب، وقت کے اس پار۔ اس نے خواب میں دیکھا گھنٹی کی تیز آواز سے اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر لحاف پھینکتی ہے، پھر بستر سے پیر نیچے اتارتی ہے اور چپل پیروں میں ڈالے باہر کو لپکتی ہے۔ اب وہ تیز تیز زینے پھیلانگ رہی ہے، دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر ڈرائیو وے پر آتی ہے۔ سامنے گیٹ کے پار کوئی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے۔ اس کے قدم سست پڑ جاتے ہیں۔ وہ گیٹ تک آتی ہے، جنگلے کے اوپر سے ہاتھ بڑھاتی ہے۔ آدمی اس کو ٹوکری پکڑاتا ہے۔ وہ وہیں نیچے زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ ٹوکری اس کے ہاتھ میں ہے اور چہرہ شکست خوردہ سا لگتا ہے۔ اب وہ ٹوکری میں موجود اشیاء پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ ان کی خوشبو نتنوں سے ٹکرا رہی ہے، تیز مانوس خوشبو، اور اس کی آنکھیں بھیگی جا رہی ہیں۔ ٹوکری میں رکھی چیزیں دھندلی نظر آ رہی ہیں اور ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے خواب۔ سرد ہوا کے زوردار جھونکوں نے اس کے سر سے چوغے کی ٹوپی گرا دی۔ تالیہ مراد چونک کر اٹھی۔ وہ سوئی نہیں تھی، بس کشتی کے کونے میں بیٹھے بیٹھے گھٹنوں پر چہرہ ٹکا کر آنکھیں موندی ہی تھی کہ یہ خواب دکھائی دیا۔ اب آنکھ کھلی تو دیکھا کشتی پانی پر تیرتی آگے بڑھ رہی تھی اور جزیرہ قریب آتا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ ایڈم ہاتھوں پر رسی لپیٹتے ہوئے قریب آیا تو اس نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ چوغے میں ملبوس وہ رسی اٹھائے مصروف دکھائی دیتا تھا۔ اتنے برے کا اچھے برے کا معلوم نہیں، مگر ہاں خواب ہی دیکھا ہے۔ اس نے جھرجھری لی۔ کیا دیکھا آپ نے؟ وہ اس کے قریب آ رکا، ساتھ ہی رسی بھی لپیٹ رہا تھا۔ میں نے خود کو اپنے KL والے گھر میں دیکھا۔ گھنٹی بجتی ہے، ایسی گھنٹی جس کا مجھے انتظار تھا۔ کوئی عادت ہو جیسے میں بھاگ کر دروازہ کھولتی ہوں تو مجھے کوئی شخص ایک ٹوکری دیتا ہے، جیسے تحفے ہوں، مگر میں وہ کہتے کہتے رک گئی، جیسے خود میں الجھ گئی ہو۔ تحفہ ملنے پہ یوں غمگین کون ہوتا ہے ایڈم؟ جو خزانے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے اور وقت کے اس پار کھو جاتا ہے، شاید وہ۔ اداسی سے مسکراتے ہوئے ایڈم نے رسی کا گچھا دور ایک سپاہی کی طرف اچھالا، جس نے اسے تھام لیا۔ دوسرے سپاہی اور خادم بھی لنگر انداز ہونے کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ مگر اس ٹوکری میں کیا تھا؟ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا۔ میں اس چیز کی خوشبو پہچانتی ہوں، ایسے جیسے رسیلا چاکلیٹ ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کھڑی ہوئی۔ خیر، ایک بات تو طے ہے کہ ہم اس زمانے کی قید سے جلد نکل جائیں گے۔ ہم یا صرف آپ؟ تالیہ نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم دونوں کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ جی بالکل، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ آپ کو 20% خزانہ بھی مجھ سے بانٹنا برا لگ رہا ہوگا اندر ہی اندر۔ ہاں، لگ تو رہا ہے۔ 20% جتنا کام تو تم نے کیا نہیں ہے۔ بالوں کو بے نیازی سے پیچھے جھٹکا اور عرصے پہ آگے کو بڑھ گئی۔ جزیرہ جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، سورج اسی رفتار سے ڈھلنے کی تیاری میں تھا۔ ایڈم نے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھتے گہری سانس بھری۔ چہ تالیہ جل بھی جائیں تو ان کے بل نہیں جائیں گے، یہ تو طے تھا۔ بندھارا کے دربار میں کھڑا وان فاتح کہہ رہا تھا، وہ ایک سمندری سفر پر گئی تھی جس سے وہ لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو اسے کسی سمندری سفر پر نہ بھیجنا۔ مراد راجہ کے دل پہ کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ بس یہی، یا کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہو تم راجہ؟ بے تاثر سے انداز میں اس نے بات جاری رکھی۔ مراد کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھرتی دکھائی دی۔ چہرے کے تاثرات اس نے بہت ضبط سے ہموار رکھے۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ جاؤ اور میرے قید خانے میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزارو۔ قدرے غصے اور حقارت سے ہاتھ جھلا کر وہ بولا تو فاتح ہلکا سا مسکرایا۔ بہت جلد تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے مراد راجہ کہ تم مجھے خود یہاں سے واپس بلاؤ گے اور اسی کرسی، تخت کے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا، اسی کرسی پر بٹھا کر میرے ساتھ مذاکرات کرو گے۔ مراد نے جواب نہیں دیا، ہاتھ دوبارہ جھلایا اور رخ موڑ لیا۔ سپاہی تیزی سے
وارد ہوئے اور اسے بازوؤں سے پکڑا۔ اس سے مزاحمت نہیں کی، بس ایک نظر راجہ پر ڈالی جو کمر پر ہاتھ باندھے رخ موڑ گیا تھا اور پلٹ گیا۔ عارف۔ اس کے جانے کے بعد مراد قدرے بے چینی سے عارف کی طرف گھوما جو فکر مند سا وہیں کھڑا تھا۔ پیشانی شکن آلود تھی اور آنکھوں میں پریشانی۔ کیا تمہیں اس آدمی کی باتوں پہ یقین ہے؟ عارف نے ایک نظر بند دروازے پہ ڈالی جہاں سے فاتح ابھی گیا تھا۔ اس کی پیشانی کشادہ اور آنکھیں روشن ہیں۔ ایسے چہرے جھوٹوں کے نہیں ہوتے۔ پھر تم ابھی اسی وقت جنوبی محل کی طرف روانہ ہو جاؤ اور شہزادی کو باحفاظت واپس لے آؤ۔ ابھی عارف۔ آخر میں اس کی مضطرب آواز بلند ہوئی تو عارف نے جھٹ سر جھکا دیا۔ جو حکم راجہ، اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مراد اب مارے اضطراب کے دربار میں دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ اندر تک ہل کر رہ گیا تھا۔ شام ڈلتی گئی تو بندھارا محل کے در و دیوار نے سرگوشیوں میں ایک دوسرے کو تہخانے کا حال سنایا۔ کھڑکیاں احتجاج ذرا کھڑکیں اور دروازوں نے اپنے پٹ جھل لائے، مگر اونچے ستون بے حسی سے قید خانے کا منظرنامہ سنتے رہے۔ وہ جیل نیچے تہ خانے میں بنی تھی، اندھیری کال کوٹریوں کی قطار جن کے دروازے آہنی اور سلاخ دار تھے۔ ایسی ہی ایک کوٹری کے اندر زمین پر فاتح بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ کھلے تھے مگر دائیں پاؤں سے بندھی زنجیر کے سرے پر بڑا سا لوہے کا وزن بندھا تھا جس کے باعث وہ چند قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا تھا، مگر اس نے کھڑے ہونے کی کوشش بھی نہیں کی، بس کونے میں اکڑوں بیٹھا دیوار کو دیکھتا رہا۔ دیوار پہ لگے گارے اور اینٹوں کی خراشوں میں وہ ناخن سے لکیریں کھینچ کے حساب کتاب کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ آریانہ دوسرے کونے میں چپکے سے آن بیٹھی تھی۔ فاتح نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ وہ سفید ہیئر بینڈ میں بال جکڑے آلتی پالتی کیے بیٹھی اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے گھنٹے بیت چکے ہیں یہ حساب کر رہا ہوں۔ تمہارے باپ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور میرے حساب کے مطابق وہ ٹھیک جا رہا ہے۔ وہ دوبارہ ناخن سے لکیریں کھینچنے لگا۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ مجھے ڈرنا نہیں، محض انتظار کرنا ہے، وقت کے اس پار جانے کا انتظار۔ اور اس کے بعد واپس جا کر آپ تالیہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہی جو میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ وہ اپنی زندگی گزارے، خوش رہے، میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے اور ایک لکیر کھینچی۔ ناخن کے سوکھے گارے سے رگڑنے جانے کی ناقابل برداشت آواز سنائی دی۔ اور اگر کسی موقع پہ آپ کو واپسی یا تالیہ مراد ان میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو کیا کریں گے؟ وہ چونکا۔ تمہیں ایسا خیال کیوں آیا؟ بے حد حیرت سے اس نے کونے میں بیٹھی آریانہ کو دیکھا۔ جواب میں وہ استہزائیہ مسکرائی۔ مگر میں تو کوئی نہیں ہوں ڈیڈ، میں آپ کا خیال ہوں جو آپ سے پوچھ رہا ہے۔ اگر چناؤ کا موقع آیا تو کیا کریں گے آپ؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس گردن موڑ کر دیوار پر لگی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور آنکھوں میں بے چینی در آئی تھی۔ ذہن میں ایک دم آوازوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ مجھے کہیں گے آپ کو میری ضرورت ہے وان فاتح، کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تالیہ ہنسی تھی۔ یہ ایک بے وفا آدمی ہے جس کو وعدے نبھانے نہیں آتے۔ ملکہ کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ میں وان فاتح ہوں، مجھے کبھی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک زمانے میں کبھی یہ بولا تھا۔ وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے۔ اسرا بے رحم ہوئی تھی۔ آوازیں، یادیں سب دیوار پر لگی لکیروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنی توجہ منصوبے پر مرکوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3 چاند والے جزیرے پر سورج ڈوب رہا تھا اور جوان سمندر لہریں بار بار ساحل تک لاتا اور پھر واپس لے جاتا۔ کشتی ساحل پر رنگر انداز ہو چکی تھی اور سپاہیوں کا گروہ ریت پر اترا کھڑا تھا۔ دائرے کی صورت وہ تالیہ اور ایڈم کے گرد کھڑے تھے۔ مورخ خاموش تھا جبکہ چوغا پوش شہزادی ان کو ہدایات دے رہی تھی۔ سب ٹولیے کی صورت جزیرے میں پھیل جاؤ، مگر ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے رات میں جنگل کے اندر نہیں جانا، صرف ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ جزیروں کو چاروں اطراف سے لپیٹنا ہے۔ کوئی بھی غیر معمولی چیز نظر آئے تو ایسی صورت میں
اس نے ایک ترکش سامنے کیا جو تیروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ آتش باز تیر ہیں، تم سب کے پاس موجود ہیں، ان کو سلگا کر ہوا میں چھوڑو گے تو یہ فضا میں پھٹ جائے گا اور روشنی دیکھ کر باقی سب تمہاری طرف بھاگے آئیں گے۔ جو حکم شہزادی سپاہی سر ہلا رہے تھے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ وہ سب بکھر گئے تو ایڈم نے محافظانہ انداز میں کہا، اوہ، اتنے بڑے ہو گئے ہو اور اندھیرے سے ڈرتے ہو۔ تالیہ نے سادگی سے پلکیں جھپکائی۔ ایڈم کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا۔ میرے لیے؟ وہ ہنسی۔ میں تاشا پسونا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ پھر بالوں کو جھٹکا دیا، چوغے کی ٹوپی برابر کی اور ایک طرف کو مڑی تو ایڈم بولا، ابھی تک نہ میں نے بنگارا ملایوں میں آپ کو ساحرہ کا لقب دیا ہے، نہ ہی ملاقہ میں کوئی آپ کو اس نام سے پکارتا ہے۔ شاید وہ وقت ابھی آنا ہے جب میں پسونا بنوں گی۔ تم جلنا چھوڑ دو اور خزانے کو تلاش کرو۔ گھمنڈی شہزادی اس کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک طرف کو چل دی۔ ایڈم ضبط کے گھون بھرتا رہ گیا۔ سورج ڈوب گیا اور جزیرے پر اندھیرا چھا گیا۔ ایسے میں پورا چاند آسمان پر چمکنے لگا۔ جزیرہ بالکل خاموش تھا۔ کسی فوج، کسی مخلوق کی چاپ تک سنائی نہیں دیتی تھی۔ کیا واقعی خزانہ اسی جزیرے پہ تھا یا ان کے سارے حساب کتاب غلط تھے؟ وہ ٹھنڈی ریت پر قدم بقدم چل رہی تھی۔ چوکنی نظریں چاروں طرف لگی تھیں۔ جزیرہ بالکل خاموش اور ساکت تھا، سوائے ساحل کی لہروں کے شور کے کوئی آواز نہیں۔ ایک دم ایک آواز سنائی دی، غراتی ہوئی آواز۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ پس ثابت ہوا کہ جزیرہ زندہ تھا، ملاقہ کے اس قدیم جنگل کی طرح جس میں وہ 4 دن تک پھنسے رہے تھے۔ تالیہ محتاط انداز میں آواز کی سمت چلنے لگی۔ آواز کسی جانور کی معلوم ہوتی تھی، جیسے کوئی مخلوق ڈکار رہی ہو۔ جوتے میں کوئی سوراخ ہو گیا تھا جو ریت پیروں میں گھس رہی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ ٹھنڈی ریت پر ننگے پیر چل رہی ہے۔ ننھی ننھی چیزیں پیروں میں چبھ رہی تھی مگر وہ چبھن سے بے پرواہ قدم اٹھاتی رہی۔ چوغے کی ٹوپی نے اس کے سر کو ڈھانپ رکھا تھا مگر ہوا کے باعث وہ بار بار پشت سے پھڑپڑا رہا تھا۔ دفعتاً ایک مقام پر وہ ٹھہری۔ سامنے آسمان پر مکھن کی ٹکیا جیسا چاند چمک رہا تھا۔ اس نے نظریں دائیں طرف موڑی۔ وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس کی چوٹی خوب روشن تھی، جیسے شیشے کی بنی ہو۔ اس چوٹی کے چمکتے شیشے میں ایک دوسرا چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک دم گھومی۔ ہوا سے چوغے کی ٹوپی پیچھے کو ڈھلک گئی مگر اس کی سیاہ آنکھیں سامنے جم گئیں۔ وہاں سیاہ کان جیسے سمندر کا پانی بہہ رہا تھا اور ایک چاند پانی کی سطح پر چمک رہا تھا۔ جہاں ملتے ہیں 3 چاند، وہ چونک کر بڑبڑائی، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہاں، یہاں ملتے ہیں 3 چاند۔ پہاڑی کی چوٹی شیشے یا کانچ کی بنی ہوئی لگتی تھی۔ چاند آسمان پر چمک رہا تھا مگر اس کا عکس سمندر کے پانی اور چوٹی دونوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ 3 چاند۔ اس نے گہری سانس لی۔ تو یہ تھے 3 چاند، انہی کے آس پاس آواز آئی تھی، چے تالیہ۔ ایڈم نے قریب میں سرگوشی کی تو وہ چونکی۔ وہ پیچھے سے تیز تیز آ رہا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ سنو، تم باڈی مین ہوگے وان فاتح کے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ ایڈم نے جواب نہیں دیا۔ ایک دم ترکش سے تیر نکالا اور تالیہ کی طرف کمان تان کے تیر چلا دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تیر زن سے اس کے پاس سے ہوا میں تیرتا پیچھے کو گیا۔ تالیہ گھومی۔ پہاڑی کے قدموں میں ایک آدمی کھڑا تھا اور وہ تالیہ کی طرف تلوار تانے بھاگا آ رہا تھا۔ تیر اس کے ہاتھ پر لگا تو تلوار چھوٹ گئی۔ وہ کرہ کر نیچے گرا۔ تالیہ نے جھٹ اپنا تیر کمان اس پر تان لیا۔ آپ اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہیں شہزادی، ہے نا؟ تن سے کہتا ایڈم قریب آیا۔ تالیہ نے بس تھوک نگلا، نظریں اس آدمی پہ جمائے رکھیں۔ اس کی تلوار دور جا گری تھی۔ تلوار اٹھانے کے بجائے وہ لڑکتا ہوا اٹھا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ ہاتھ سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ رک جاؤ ورنہ اگلا تیر تمہارے سر کے پار ہوگا۔ وہ تیر سے اس کا نشانہ لیے غرائی تو آدمی ٹھہر گیا۔ تالیہ نے اس کے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ بولو، کہاں ہیں مراد راجہ کے دوسرے آدمی؟ وہ خستہ حال حلیے والا جنگلی سا آدمی لگتا تھا۔ جواب دینے کے بجائے دائیں طرف دیکھنے لگا۔
ہونٹ سلے رہے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، مگر وہ مسلسل دائیں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کا منتظر ہو، کہیں اس کے ساتھی حملہ ہی نہ کر دیں۔ ہمیں سپاہیوں کی ضرورت ہے، ایڈم نے فکر مندی سے کہتے آتش بھرے تیر کو سلگایا اور زور سے اوپر فضا میں چھوڑا۔ تیر اوپر جا کر پھٹ گیا، ہر سو آتش بازی کی صورت روشنیاں بکھر گئیں اور پھر اندھیرا چھا گیا، مگر ذرا سی روشنی میں تالیہ کو اس آدمی کے دائیں طرف کوئی حرکت دکھائی دی تھی، کوئی رینگتی ہوئی شے جو اس طرف بڑھ رہی تھی۔ تیر کمان تانے تالیہ کی نظریں اس طرف اٹھیں۔ چاندنی میں اب واضح دکھائی دینے لگا تھا، زمین پر کوئی چیز رینگ رہی تھی، چھپکلی کی شکل کی، مگرمچھ کی، لیکن عام مگرمچھ سے دگنا۔ کموڈو ڈریگن ہے یہ تو۔ تالیہ چونکی۔ تو راجا نے اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے کموڈو ڈریگن پال رکھا ہے اور اس کا خیال یہ شکار باز ہے، یعنی اس آدمی کا کوئی ساتھی ادھر تعینات نہیں ہے، یہ ایک ڈریگن کافی ہے۔ ڈریگن زمین پر رینگتا آہستہ آہستہ اس آدمی کے سامنے آ رکا، اس کا بھاری پیٹ نیچے رگڑتا ریت پر نشان لگاتا جا رہا تھا۔ سامنے آ کر اس نے منہ کھولا اور غرایا۔ ایڈم اور تالیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ وہ ذرا سا فکر مند ہوئی۔ ڈریگن ایک ہی نوالے میں سالم بندہ نگلنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور یہ آج کے ملائیشیا کے ڈریگن سے دگنا تھا، یہ تو ایک ہی سانس میں ان دونوں کو ہضم کر جاتا۔ ایسا کرو، تم اس آدمی پر تیر چلاؤ اور میں ڈریگن کا نشانہ باندھتی ہوں، ان دونوں کو مار کے ہی ہم اس پہاڑی تک جا سکتے ہیں۔ یہ اگر اس پہاڑی کی حفاظت کر رہے ہیں تو خزانہ ادھر ہی ہے، مگر ہم کموڈو ڈریگن کو نہیں مارتے۔ ایڈم ایک دم بولا۔ اف ایڈم، اس نے دانت پیسے، یہ ہمیں کھا جائے گا۔ مگر ایڈم نے کمان نیچے کر دی۔ ہم سانپ کو بھی نہیں مارتے، ان کو ان کے علاقوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے وائلڈ لائف پارک میں ایک بچی کی جان بچائی تھی کموڈو ڈریگن سے، لیکن میں نے اس کو نہیں مارا تھا۔ نہیں چیتالیہ، ہم جانوروں کو مارنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے اندر کا اورنگ اصلی جاگ گیا۔ تالیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تو تم کمانڈو ڈریگن سے پہلے مقابلہ کر چکے ہو۔ اس نے اپنا تیر کمان نیچے کر لیا۔ میں ایک بچی کی جان اس سے بچا چکا ہوں، لیکن سرکاری اعزاز دیتے وقت مجھے بھلا دیا گیا تھا، مگر تم تو اس واقعے کو نہیں بھولے نا؟ ہو سکتا ہے اس دنیا کے واقعات اس دنیا کی تیاری کے لیے ہوں۔ جاؤ اور ہمیں اس ڈریگن سے نجات دلا کے دو۔ شہزادی نے کمان بلند کر کے اس طرف اشارہ کیا جہاں ڈریگن تھا۔ شہزادی کے حکم پر ایڈم نے بے اختیار تھوک نگلا۔ چند فٹ کے فاصلے پر ڈریگن کھڑا غرا رہا تھا اور شکار باز اس کی اوٹ میں کھڑا اپنے زخم کو دوسرے ہاتھ سے دبائے ہوئے تھا۔ خون دھاروں کی صورت بہہ رہا تھا، مگر اس کی بے تاثر آنکھیں ایڈم پہ جمی تھیں۔ عجیب پتھریلا چہرہ تھا اس کا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایڈم بھاری آواز میں استفسار کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ پیچھے دوڑتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک ایک کر کے سپاہی وہاں اکٹھے ہو رہے تھے۔ تالیہ نے ان کو خاموشی سے اپنے عقب میں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنا کمان تانے وہی جگہ سنبھال لی۔ احمد کمال علی، ایسا ہی کوئی نام ہوگا تمہارا؟ ایڈم تبصرہ کرنے والے انداز میں ڈریگن کی سیدھ میں کئی فٹ کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ سنجیدہ نظریں اس شکار باز پر جمی تھیں۔ مفید، وہ ہلکا سا بولا۔ مفید نام ہے میرا، اور تم نے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرا دوست تمہیں نگل جائے گا، یعنی تم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے مفید۔ وہ اونچی آواز میں بولا۔ یہ جانور تمہارا پالتو ہے، تمہارے اشارے کی تعمیل کرنا جانتا ہے، یہ سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ سب کچھ کرنا تو تم بھی جانتے ہو، لیکن کیا یہ معلوم ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ چاندنی میں ڈوبا خاموش جزیرہ اور اس پر ایڈم کی آواز، سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ تالیہ البتہ بے چینی سے بار بار ڈریگن کو دیکھتی تھی۔ کمان تانے وہ ڈوری کو پیچھے کھینچے ہوئے تھی۔ آدھی انگلی چھوڑی اور تیر ڈریگن کی آنکھ میں جا لگے۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ تم بتاؤ، تم اس بیاباں جزیرے پر ایک جانور کے ساتھ راجا کے خزانے کی حفاظت کیوں کر رہے ہو؟ تم کچھ نہیں جانتے، زخمی شکار باز غصے میں بولا۔ یہ چند مشکل دن ہم نے گزارنے ہیں،
پھر ہمارے پاس اتنا خزانہ اکٹھا ہو جائے گا کہ ہم ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اس کے بال لمبے کاندھوں پر گر رہے تھے، میلا کچیلا لباس، الجھی دھاڑی، لہو ٹپکاتی آنکھیں۔ وہ ذہنی طور پر تندرست نہیں لگتا تھا۔ تو یہ وعدہ کیا ہے راجا نے تم سے؟ مراد راجا ہمارا سردار ہے اور یہ خزانہ یہ صرف ہمارا ہے۔ میرے پیارے دوست، دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ایڈم نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم غالباً مراد راجا کے تخت سنبھالنے کے دن سے یہیں ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ملاقہ میں کیا ہو رہا ہے۔ بے وقوف انسان، مراد راجا اس وقت ملاقہ کا بے تاج سلطان بن چکا ہے۔ نہیں، ابھی سلطان مرسل زندہ ہے۔ شکار باز فوراً سے غرایا، جب وہ مرے گا تو ہم حکومت کریں گے۔ تم کتنے بے وقوف ہو مفید، تم یہاں مراد راجا کے خزانے کی حفاظت کر رہے ہو، اس آس میں کہ سلطان کو قتل کر کے مراد تخت سنبھال لے گا۔ نادان انسان، وہ سلطان کو کبھی قتل نہیں کرے گا۔ پوچھو کیوں؟ وہ سلطان کو قتل کر دے گا۔ وہ ہر درمی سے چلایا، خون بہاتے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ نہیں کرے گا کیونکہ وہ اپنی بیٹی شہزادی تاشا کی شادی مرسل شاہ سے کر رہا ہے۔ کیا اپنے داماد کو قتل کرے گا وہ؟ تم جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ مراد راجا کی کوئی بیٹی تاشا نہیں ہے۔ میں ہوں مراد راجا کی بڑی بیٹی اور اللہ شاہد ہے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تیر سے اس کا نشانہ باندھے وہ بلند آواز میں بولی تو مفید بے اختیار اس کو دیکھنے لگا۔ شاید تمہارے باپا نے اپنے بارے میں ہر بات نہیں بتائی۔ میں شہزادی تاشا بنت مراد ہوں اور مجھے میرے باپا نے یہ خزانہ لینے اور تمہیں مارنے بھیجا ہے، لیکن میرا یہ جرنیل چاہتا ہے کہ تمہاری جان بخش دی جائے۔ ایڈم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اپنی کہانیاں گھڑنے والی عادتوں سے آپ باز نہیں آئیں گی۔ اب بتاؤ، مرنا چاہتے ہو یا قید ہونا چاہتے ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، مجھے بات کرنے دیں، ایڈم ہلکے سے بولا، پھر مفید کی طرف چہرہ موڑا۔ مفید، تم راجا مراد کے وفادار ہو، مگر اپنے دل سے پوچھو، راجا تمہیں بھول چکا ہے۔ وہ وہاں عیش سے حکمرانی کر رہا ہے اور تمہیں ادھر تنہا چھوڑ دیا۔ تمہارا دل اب راجا سے محبت نہیں کرتا۔ مفید لب بھینچے اسے دیکھے گیا۔ جانتے ہو تمہارا دل کس سے محبت کرتا ہے؟ انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس جاندار سے جس کے ساتھ تمہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب ایسے کوئی کسی کو کسی کے ساتھ جنگل میں چھوڑ دے تو پیچھے ساری دنیا اجنبی ہو جاتی ہے، صرف وہ اندھیروں کا دوست رہ جاتا ہے۔ یہ تمہارا دوست، تمہارا ساتھی ہے، تمہیں اسی سے محبت ہے، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا، انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں اپنی زندگی کھل کے جینے دی جاتی ہے اور دنیا کے جنگلوں میں اپنی مرضی سے بھٹکنے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لوٹ کر آ جائیں تو ہم محبت میں سچے تھے، اگر نہ آئیں تو ہم صرف بدقسمت تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس معصوم جانور کو آزاد کر دو۔ مگر مفید نفی میں سر ہلاتا ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے جیسے تھک کر خون بہاتا ہاتھ پہلو میں گرا دیا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، مراد راجا وہاں عیش کر رہا ہے اور تم یہاں پاگل ہو رہے ہو۔ کب تک اس جانور کو اپنے ساتھ قید میں رکھو گے؟ کم از کم اس کو آزاد کر دو، اس کو کہو کہ واپس جنگل میں چلا جائے اور تم ہمارے ساتھ ملاقہ چلو۔ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو مراد راجا نے تمہیں کس کس طرح دھوکہ دیا ہے، اور اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ہم سب تیر مار مار کے اس ڈریگن کی آنکھیں اور شریانیں پھوڑ دیں گے۔ مفید نے ایک نظر اس ڈریگن کو دیکھا جو پنجوں کے بل کھڑا ان لوگوں پر مسلسل غرا رہا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے سیٹی سی بجائی، انجان زبان میں چند الفاظ کہے۔ ڈریگن نے اس کی طرف گردن موڑی۔ مفید نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ سپاہیوں کے تیر کمان ابھی تک ہاتھوں میں تھے، خود تالیہ کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ تیر تیار تھے، ادھر ڈریگن حملہ کرتا، ادھر وہ اس کے اندر تیر اتار دیتی، مگر ڈریگن نے چند لمحات کے لیے مفید کی بات سنی، پھر واپس مڑا اور درختوں کی طرف جانے لگا۔ ایڈم نے گہرا سانس لیا۔ تالیہ کی بھی تیر کمان پر گرفت ڈھیلی ہوئی۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا مفید، اب ہمیں راستہ دکھاؤ، خزانہ کہاں ہے، اور تم یقین رکھو واپس جا کر میں
راجہ سے کہنا مجھے معاف کر دے، میں خزانے کی حفاظت نہیں کر سکا۔ مفید نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے کہتے اپنے ہاتھ میں لگا تیر ایک دم کھینچا اور پھر اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے میں پیوست کر دیا۔ زور سے اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ لمحے بھر کو وہ سب ششندر رہ گئے۔ پھر ایڈم بے اختیار اس کی طرف بھاگا، اور صرف ایڈم نہیں تھا جو اس کی طرف بھاگا تھا، جنگل کی طرف جاتا کمانڈو ڈریگن بھی اپنے مالک کی چیخ سن کر تیزی سے واپس لپکا تھا۔ اگلے ہی لمحے سپاہیوں کے تیر فضا میں بلند ہوئے اور ڈریگن کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ تالیہ کا تیر اس کی آنکھ میں لگا۔ ڈریگن گھائل ہو کر زمین پر لوٹنے لگا۔ اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ اسے مت مارو، ایڈم منت بھرے انداز میں چلایا، خدارا اسے مت مارو۔ تالیہ نے چوغے کی ڈوری گردن تلے سے کھینچی، چوغا کاندھوں سے ڈھلک کر زمین پر جا گرا۔ پھر اس نے تیر کمان پرے پھینکا اور تلوار میان سے نکالی۔ جانور الٹا زمین پر گرا تڑپ رہا تھا۔ تیر زہر میں بجھے تھے اور اثر دکھا رہے تھے۔ تالیہ تلوار لیے تیزی سے اس کے سر پر آئی۔ چے تالیہ، اس کو مت ماریں، یہ ایک معصوم جانور ہے۔ ایڈم چلاتا ہوا اس کی طرف بڑھا، مگر تالیہ نے زور سے تلوار اس کی گردن پر دے ماری۔ ڈریگن کے سر کے حصے میں بڑا سا کٹ پڑ گیا تھا۔ اس کی تڑپ دم توڑ گئی تھی، آنکھوں سے زندگی کی روشنی نکل گئی تھی۔ ایڈم ساکت کھڑا رہ گیا۔ تالیہ اسی طرح آگے بڑھی اور زمین پر گرے مفید کو گردن سے دبوچ کر اٹھایا۔ پھر اس کے سینے سے زور سے تیر باہر کھینچ لیا۔ خون بھر بھر گرنے لگا۔ جنگل میں رہتے ہو، اتنے سے زخم سے مر نہیں جاؤ گے۔ اس کا چہرہ اپنے سامنے کیے وہ غرائی۔ وہ مسلسل کرا رہا تھا، ناٹک بند کرو، راجہ کے چوری کے مال کی حفاظت نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ اب سیدھی طرح مجھے خزانے کا راستہ دکھاؤ تاکہ تمہاری جان بخشی ہو، ورنہ خدا کی قسم تمہارے جسم میں اتنے گھاؤ لگاؤں گی کہ گھنٹوں تکلیف سے تڑپتے رہو گے۔ اس کی گردن کو جھٹکا دیا تو تکلیف سے بے حال شکار باز فوراً ایک طرف اشارہ کرنے لگا، ادھر غار میں ہے خزانہ۔ سپاہی فوراً مچھلیاں اٹھائے اس طرف لپکے۔ تالیہ اس کی گردن دبوچے آگے بڑھنے لگی، پھر رک کر مڑی اور ایڈم کو سنجیدگی سے دیکھا۔ سارے بھاؤ تاؤ جنگ سے پہلے کے ہوتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جائے تو دشمن پر ترس کھانا کمزوری ہوتی ہے، ایڈم، اور یہ اصول سارے زمانے کے لیے ہے، اور اسی لیے وہ آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بس شل سا کھڑا رہ گیا۔ سپاہی اب غار کی طرف بڑھ رہے تھے اور سر کٹا کموڈو ڈریگن خون کے تالاب میں بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ سلطنت محل کی مخروطی چھتوں پر اس رات بارش برس رہی تھی۔ اپنی خوابگاہ سے ملحقہ بالکنی میں سلطان مرسل شاہ کھڑا تھا، کمر پر ہاتھ باندھے، شاہی قبا میں ملبوس وہ نیچے دور تک پھیلے اندھیرے سبززار کو دیکھ رہا تھا۔ پانی چھت کے کناروں سے پھسلتا بالکنی کے ستونوں پر لڑک رہا تھا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا۔ آقا ملکہ کی آمد کی منادی کے چند ثانیے بعد یان سوفو اس کے عقب میں آ کر کھڑی ہوئی تو مرسل چونکا، پھر اس کی طرف گھوما۔ ملکہ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مجھے خبر ملی تھی کہ آج قدرے بیمار تھیں آپ۔ میرے باپا کی جان آپ نے بچا لی، ان کی نظر بد کا علاج ہو گیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھے آقا؟ اس نے مسکرا کر تعظیم پیش کی، پھر سیدھی ہوئی اور انہی مسکراتی آنکھوں سے سلطان کو دیکھا۔ آپ کو مجھ سے بات کرنی تھی؟ وہ دونوں بالکنی میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ارد گرد بارش برس رہی تھی مگر وہ محفوظ تھے۔ جی ہاں، حکم کیجیے آقا۔ وہ اس کی آنکھوں میں مسکراتی نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اب تک آپ کو اطلاع تو مل گئی ہوگی، میں شادی کرنے جا رہا ہوں، تیاری شروع ہو چکی ہے اور انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یان سوفو کے چہرے پر ایک دم ڈھیروں اداسی بکھر گئی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ جی آقا، سنا تو تھا میں نے مگر یقین نہیں کیا تھا۔ آپ خفا ہوں گی یقیناً، مرسل شاہ احتیاط مگر پرسکون سا پوچھ رہا تھا۔ یہ تو شہزادیوں کی قسمت ہوتی ہے آقا۔ ملکہ نے تھکی تھکی سی پلکیں اٹھائیں۔ میرے باپا کے حرم میں 3 بیویاں اور کئی خواتین تھیں۔ میں نے اپنی والدہ کی تکلیف دیکھی ہے۔ یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، فرق تو پڑتا ہے، دل دکھتا ہے، لیکن وہ زخمی سا مسکرائی۔ اگر آقا کی خوشی اسی میں ہے تو میں اعتراض نہیں کروں گی۔
میں اس تقریب میں شامل بھی ہوں گی اور کھلے دل سے آپ کی نئی منقوہہ کو خوش آمدید کہوں گی۔ مرسل شاہ کا چہرہ کھل اٹھا، وہ پورے دل سے مسکرایا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی ملکہ، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن میں آپ کو اتنا یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ ملاکا سلطنت کی ملکہ ہیں اور رہیں گی۔ سارے سلاطین دوسری شادی سے پہلے یہی کہتے ہیں آقا۔ وہ بجھے دل سے مسکرائی، پھر سر جھٹکا۔ خیر، کیا کسی خاتون کا انتخاب کیا ہے آپ نے، یا یہ کام بھی مجھے کرنا ہوگا؟ شاہی دستور کے مطابق بعض دفعہ ملکہ خود سلطان کی نئی منقوہہ یا خاتون چنتی تھیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ سلطان حیران ہوا۔ میں نے شہزادی تاشا کا انتخاب کیا ہے، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ یہ نام میرے اور مراد راجہ کے درمیان ہی تھا اب تک۔ شہزادی تاشا؟ ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بالکنی کے باہر زور کی بجلی کڑکی، پل بھر کو سارا محل روشن ہو گیا۔ جگہ جگہ پانی زمین پر کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل پھر اندھیرا چھا گیا۔ جی، مراد راجہ کی دختر۔ مگر ملکہ بے اختیار الجھن سے بولی، شاہی دستور کے مطابق آپ کے نکاح میں آنے والی خاتون کے لیے چند شرائط پر اترنا ضروری ہے آقا۔ تو شہزادی تاشا کس لحاظ سے کم نہیں ہیں؟ وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی رگوں میں ہمارا ہی خون ہے، پھر وہ خوبصورت ہے اور شاہی آداب جانتی ہیں۔ مرسل شاہ نے سینہ اکڑاتے ہوئے فخر سے کہا تھا۔ ملکہ چند لمحے سادگی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تو پھر طلاق دلوائیں گے اسے، یا اس کے شوہر کی گردن ماری جائے گی؟ بادلوں کے گرجنے کی زوردار آواز سنائی دی، ایسی دہشت، ایسی گرج کہ محل کے ہر ذی نفس کی روح تک کانپ گئی۔ مرسل شاہ بھونچ کر کھڑا رہ گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ ملکہ؟ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ میرا دماغ تو درست ہے آقا، لیکن آپ کی معلومات درست نہیں۔ شہزادی تاشا نے خود مجھے راز میں لیتے ہوئے بتایا تھا کہ چین سے جو آدمی ان کے ساتھ آیا ہے وہ اس سے شادی کر چکی ہیں۔ کیا آپ کو مراد راجہ نے نہیں بتایا؟ حیرت ہے، وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو کنواری لڑکی کے طور پر کیسے پیش کر سکتا ہے؟ یہ تو سنگین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ خود حیران تھی۔ آپ کو؟ مرسل کی آواز بلند ہوئی اور آنکھیں سرخ ہوئیں۔ غلط فہمی ہوئی ہوگی، شہزادی تاشا غیر شادی شدہ ہے۔ اس کا تنفس تیز ہو گیا تھا۔ آپ خود شہزادی سے اللہ پاک کے پاک کتاب پر ہاتھ رکھوا کر پوچھ لیں، اگر اس نے شادی سے انکار کیا تو میری گردن مار دیجیے گا میرے آقا۔ مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اس کے شوہر کو مراد راجہ نے اپنے محل میں پناہ دے رکھی ہے۔ آپ کو جس سے شادی کرنی ہے کیجیے آقا، لیکن بزرگوں کی رسم و رواج کو ٹھوکر مار کے نہیں۔ یہ آپ کی خاندانی غیرت اور حمیت کا سوال ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی۔ مرسل کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نہیں مانتا۔ وہ ایک دم ملکہ کے ساتھ سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ ملکہ یان سوفو نے آرام سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور زیر لب بڑبڑائی، پھر افسوس سے سر جھٹکا۔ بالکنی کی مخروطی چھت کے کنارے ٹپک رہے تھے، بارش میں تیزی آ گئی تھی۔ جس غار کی حفاظت کموڈور ڈریگن کر رہا تھا اس کا راستہ تنگ اور تاریک تھا، لیکن زخم مفید کراہتا ہوا تالیہ کی رہنمائی کرتا انہیں اندر لے آیا۔ غاروں کے اندر پتھروں کا ڈھیر لگا تھا۔ سپاہیوں نے فوراً سے پتھر ہٹائے تو وہاں زمین میں ایک ڈھکن بنا تھا۔ ایک سپاہی نے ڈھکن اٹھایا، دوسرے نے اندر روشنی کی۔ وہاں سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں، محض 15-20 سیڑھیاں، جن کے اتر کر آگے ایک بڑا کمرہ آ جاتا تھا۔ اس نے مفید کی گردن چھوڑ دی۔ 2 سپاہی اس کی پٹی وغیرہ کرنے اسے باہر لے گئے۔ دیگر سپاہی نیچے اترے، کمرے کی دیواروں پہ لگی مشلیں روشن کیں۔ پل بھر میں وہ کمرہ خوب روشن ہو گیا۔ تالیہ مراد کے کاندھے پر تیروں سے بھرا ترکش تھا اور ہاتھ میں پکڑی تلوار سے ڈریگن کا خون ٹپک رہا تھا۔ وہ مٹی کی سیڑھیاں قدم قدم نیچے اترنے لگی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی، اداسی سے بھری مسکراہٹ۔ ایک زینہ، دوسرا زینہ، جیسے جیسے وہ اترتی گئی کمرہ سامنے آنے لگا۔ اس میں قطار در قطار لکڑی کے صندوق رکھے تھے۔ سپاہیوں نے فوراً صندوقوں کے منہ کھول دیے۔ اندر سونے کے موٹے موٹے سکے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے ایک عرصہ یہ منظر دیکھنے کی خواہش کی تھی۔
کوئی رازوں سے بھرا کمرہ جس کا دروازہ وہ کھولے گی تو اندر سونے کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ آج وہ 15ویں صدی کے قدیم ملاقہ کے اس جزیرے کے زینے اتر رہی تھی اور سامنے موجود کمرہ ڈھیروں خزانے سے بھرا پڑا دکھائی دیتا تھا۔ آخر اسے خزانہ مل گیا تھا۔ ایڈم اس کے عقب میں زینے اتر رہا تھا۔ وہ خاموش تھا مگر سنبھل چکا تھا۔ تالیہ پہلے صندوق تک آئی اور ہاتھ اندر ڈالا۔ سکوں کی کھنک، سونے کی چمک، اس کے جذبات میں چلنے لگے۔ وہ دوسرے صندوق تک آئی، ہاتھ اس کے سکوں کے اوپر سے گزارا۔ سونے کا لمس، وہ ٹھنڈک، وہ چمک جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ تم لوگ اوپر جاؤ۔ ایڈم نے سپاہیوں کو اشارہ کیا تو وہ سر تسلیم خم کرتے اوپر کی طرف چلے گئے۔ دیواروں پہ لگی مشلوں کے شعلے جل رہے تھے اور زرد روشنی میں وہ دونوں اس دولت سے بھرے کمرے میں تنہا کھڑے نظر آ رہے تھے۔ یا اللہ، اتنا سونا، اتنی دولت! وہ ایک صندوق پر جھکی اور جس میں طرح طرح کے زیورات کا ڈھیر لگا تھا۔ اس نے ہاتھ سے چند زیور اٹھائے اور ان کو واپس اندر گرا دیا جیسے ان سے کھیل رہی ہو۔ یہ آپ کے نہیں ہے چیتالیہ۔ ایڈم کھنکارتا ہوا آگے آیا اور صندوق کا ڈھکن بند کیا۔ وہ سنے بغیر اگلے صندوق تک آئی۔ اس میں رکھی سونے کی ننھی اینٹیں اٹھائیں۔ خالص سونا، اس کی چمک تو دیکھو، اس کو محسوس تو کرو ایڈم۔ اس کے چہروں پر بچی جیسی خوشی تھی۔ یہ ملاقہ کے غریب لوگوں کی امانت ہے چیتالیہ۔ ایڈم نے جلدی سے اینٹ اٹھا کر واپس رکھی اور دھڑم سے اس صندوق کا ڈھکن بھی گرا دیا۔ وہ بدقت ضبط کر رہا تھا مگر وہ مست مگن سی ایک کے بعد ایک صندوق کی طرف جا رہی تھی۔ سونے میں ہاتھ ڈالتی اور کچھ نہ کچھ نکال لیتی۔ ایڈم بار بار اس کے پیچھے لپکتا اور ہر چیز اس سے واپس لے کر اندر ڈالتا۔ یہ امانت ہے چیتالیہ، ہم اس کو نہیں چھو سکتے۔ سوچو، اگر یہ ہمارا ہو جائے تو؟ چیتالیہ، وہ ناراض ہوا تو اس نے گہری سانس لی اور نروٹھے پن سے اسے دیکھا۔ جانتی ہوں مگر تھوڑی دیر کے لیے تو خوش ہو لینے دو۔ آپ نے خوشی خوشی میں اس خزانے میں نقب لگانا شروع کر دینا ہے۔ بے فکر رہو، اب میں اپنی اصلاح کر چکی ہوں، اب میں چوری نہیں کرتی۔ وہ مڑ کے جانے لگی۔ جی، اسی لیے آپ نے ہر صندوق سے چند اشرفیاں اور اس والے سے تھوڑا سا زیور کھسکا کر اپنی جیب میں ڈالا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے ہتھیلی پھیلائی۔ تالیہ نے خفگی سے پلکیں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ اتنے سارے خزانے میں سے 2-3 چیزیں نکال لینے سے کسی کا کیا نقصان ہوگا؟ ہمارے ایمان کا نقصان ہوگا اور وہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب واپس کر دیجئے سب۔ تالیہ نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا اور جیبیں الٹ دیں۔ زیور، انگوٹھی، سکے نکال کے اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ اور وہ جو آپ نے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے سکہ اپنے جوڑے میں چھپایا تھا وہ بھی دے دیں۔ تالیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور سکہ اس کی ہتھیلی پر پٹکا۔ ایڈم کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میدان جنگ میں نہ دشمن پہ ترس کھاتے ہیں، نہ دوست کی طرف سے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ سمجھداری سے اسے بتایا۔ تالیہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک ڈیوڑی سی بنی تھی جس میں مختلف خانے تھے۔ ان میں عجیب و غریب چیزیں رکھی تھیں، کڑے، انگوٹھیاں، تالے، ایک سونے کی گڑیا اور سب سے اوپر ایک بوتل تھی۔ وہ اس بوتل کو پہچانتی تھی۔ اس نے بوتل اٹھائی اور اسے اوپر کر کے غور سے دیکھا۔ کانچ کی بنی بوتل خالی تھی، صرف پیندے میں چند قطرے جتنا باقی مایع موجود تھا۔ ایسی ہی بوتل میں ایک مشروب کے اندر چابی رکھی تھی۔ وہ بڑبڑائی، مگر اب یہ خالی ہے۔ خالی ہے نہیں، اس کو خالی کیا گیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہتے بوتل واپس رکھی۔ باپا کے ملازم یقیناً چابی کو کہیں اور لے گئے ہیں، شاید واپس باپا کے پاس۔ وہ اس کی طرف گھومی تو قدرے فکر مند لگتی تھی۔ اب ہم چابی کیسے ڈھونڈیں گے؟ تالیہ نے ایک نظر اطراف میں دوڑائی۔ ابھی چابی کی فکر نہیں کرنی۔ وان فاتح کا کہنا تھا ہمیں پلان کے مطابق چلنا ہے، اس لیے بہتر ہے ہم پلان کے مطابق چلیں۔ ٹھیک ہے، ایڈم نے گہری سانس لی اور ایک عزم سے بولا، میں ان صندوقوں کو باہر نکلواتا ہوں، پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور نہیں ایڈم، وہ بولی تو آنکھیں ایڈم کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ یہ خزانہ تم نے ڈھونڈا ہے، یہ جزیرہ
تم نے ڈھونڈا ہے۔ تمہارے الفاظ نے ڈریگن کے مالک کو مجبور کیا کہ وہ پسپائی اختیار کرے۔ اس خزانے کا راز تمہارا ہے، اس راز کو افشا کرنے کا حق بھی تمہارا ہے۔ مگر ایڈم لمحے بھر کو گنگ ہوا۔ پلان کے مطابق میں نے واپس جانا تھا اور آپ نے بعد میں یہ خزانہ لے کر واپس ملاقہ آنا تھا۔ آپ شہزادی ہیں اور میں تو بس نگاہیں جھک گئیں۔ ایک ادنا غلام ہوں اور ساتھ میں ایک بھگوڑا فوجی بھی ہوں۔ مگر خیر، شہزادی نے بڑی نخوست سے گال پر آئی لٹ پیچھے کی۔ تم بھی کیا یاد کرو گے؟ کیا اعزاز بخشنے جا رہی ہوں میں تمہیں؟ کیا واقعی؟ اس نے حیران سی نظریں اٹھائیں۔ آپ مجھے اس خزانے کا امین بنا رہی ہیں؟ میں جانتی ہوں، پلان کے مطابق مجھے یہیں رہ کر اگلے مرحلے کا انتظار کرنا تھا، مگر میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے ملکہ کی طرف سے خطرہ ہے، وہ فاتح کو مشکل میں نہ ڈال دیں۔ مگر وان فاتح کو تو کبھی کسی کی ضرورت نہیں رہی، یہ ان کا خیال ہے اور ضروری نہیں کہ ان کا ہر خیال درست ہو۔ پھر تالیہ نے گردن گھمائی اور خزانے سے بھرے کمرے کو دیکھا۔ تمہاری ماں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ایڈم بن محمد کو اللہ تعالیٰ زمین میں مدفن خزانوں کے راز سمجھا دے گا، اور اس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا آمین۔ شاید یہ وہی دن ہے ایڈم، تم اس خزانے کے مالک ہو۔ اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو یا نہیں۔ رہی میں تو میرا خزانہ سنباؤ کے گھر چھپا ہے اور میرا مراد مقصد صرف وہ چابی ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ تالیہ مراد کی آواز میں تحکم کی ہلکی سی رمق موجود تھی۔ ایڈم بن محمد نے سر کو تسلیم خم کر دیا۔ شہزادی حکم سنا کر اب سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے کاندھے کی پشت پر بندھے ترکش میں اب بھی کافی تیر باقی تھے، چہ تالیہ کے منصوبوں ہی کی طرح۔ وہ خزانے سے بھرے کمرے میں تنہا کھڑا سوچ رہا تھا، اگر یہ وہ دن ہے جب مجھے زمین کے خزانوں کا راز معلوم ہو جانا تھا تو مجھے دنیا کے سارے بادشاہوں سے زیادہ طاقتور ہونا تھا۔ پھر اتنا طاقتور کیوں نہیں محسوس کر رہا میں خود کو؟ وہ سوچ رہا تھا، حیران اور پریشان۔ سپاہی اب نیچے اتر رہے تھے۔ کچھ نے تالیہ کے ساتھ واپس جانا تھا، کچھ نے ایڈم کے ساتھ یہیں رہ کر اگلے مرحلے کا انتظار کرنا تھا۔ مدھم موم بتیاں مراد راجہ کی خوابگاہ کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، چوکڑی مار رکھی تھی اور ارد گرد 13 موم بتیاں قطار میں جلا رکھی تھی۔ سامنے ایک بھری ہوئی بوتل رکھی تھی جس کے پیندے میں سنہری سکہ اور زنجیر تیر رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے دونوں ہاتھ بوتل سے چند انچ اوپر پھیلائے زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ مراد نے توجہ نہیں دی، وہ اسی طرح آنکھیں موندے منتر پڑھنے میں مصروف رہا۔ دفعتاً دوبارہ دستک ہوئی، اس نے آنکھیں کھولیں، وہ سرخ پڑ رہی تھیں۔ دستک تواتر سے ہونے لگی۔ مراد نے برہمی سے دروازے کو دیکھا، پھر پھونک مار کر ساری موم بتیاں بجھا دیں۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ اندھیرے میں اٹھا، کھڑکی تک گیا، پیالے سے پانی لے کر چہرے پر ڈالا، پھر دیا سلائی سلگائی اور ایک قندیل روشن کی۔ اندھیرا چھٹتا رہا اور اب کی دفعہ کمرہ عام روشنی سے روشن ہوا۔ وہ موم بتیوں کی نحوست بھری روشنی عنقا ہو چکی تھی۔ اس کے گیلے چہرے کے تاثرات نارمل ہو چکے تھے اور آنکھوں کی سرخی کم تھی۔ وہ سادہ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، سرخ پٹی ماتھے پر باندھے دروازے کی طرف بڑھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ کون سا عذاب آ گیا تھا جو مجھے اس وقت تنگ کیا ہے؟ پٹ کھولتے ہی وہ دھاڑا تھا۔ کیا جانتے نہیں ہو یہ بندھارا کی عبادت کا وقت ہوتا ہے؟ راجہ، سپاہی نے دونوں ہاتھ باندھے عرض کی، سلطان کا پیغام آیا ہے، آپ کو فوری طور پر بلایا بھیجا ہے۔ اس وقت مراد کے ماتھے پر بل پڑے۔ سلطان نے کہا ہے کہ… سپاہی نے تھوک نگلا، اگر مراد اپنے پیروں پر چل کر نہ آئے تو بیڑیوں میں لے آؤ۔ ملاکا سلطنت کے عظیم بندھارا مراد راجہ کے ماتھے کی ساری شکنیں غائب ہو گئیں۔ ہوا کیا ہے؟ اسے پریشانی ہوئی۔ معلوم نہیں راجہ، مگر آقا سخت برہم لگ رہے ہیں۔ چلو۔ وہ فوراً مڑا اور اپنی قبا اٹھا کر کاندھوں پر ڈالی، پیروں میں جوتی گھسیٹی، تلوار اٹھانے لگا، پھر واپس رکھ دی۔ اس کے کسی انداز سے جارحیت کی بو نہیں آنی چاہیے۔ باہر نکلنے سے قبل وہ بوتل کو خاص جگہ پہ چھپانا نہیں بھولا تھا۔